جہاز اڑان بھر چکا تھا۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موند گیا۔ دماغ میں انہی لفظوں کی باز گشت پھر سے ہونے لگی جن سے وہ جان چھڑا کر پاکستان سے واپس دبئی جا رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھلا دینا چاہتا تھا لیکن وہ کچھ بھی بھلا نہیں پا رہا تھا۔ میر اذلان شاہ، ایک بار اس لڑکی سے مل تو لو۔ وہ تمہاری بچپن کی منکوہا ہے اور تم اسے بنا جانے، بنا سمجھے اور بنا ملے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ میر شہاب شاہ اس کی بات پہ میر اذلان کے ماتھے پہ بلوں کا ایک جال بنا۔ چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ میں میر اذلان شاہ ہوں، اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق جینے والا، اپنی زندگی کا بے تاج بادشاہ۔ وہ تکبر اور غرور سے بولا، ہاں وہی بادشاہ جو اپنی منکوہا کو چھوڑ رہا ہے کیونکہ بچپن کے نکاح میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی۔ ویری گڈ، میرے پوتے ہونے کا صحیح بھرم نبھا رہے ہو۔ وہ تلخ ہوئے، آپ جو مرضی کہہ لیں، میں ایک انجان لڑکی کو کبھی نہیں اپناؤں گا۔ اور ساتھ باندھ کر رکھو گے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میر شہاب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، تو سائن کروا لیں گے طلاق کے پیپرز پہ؟ کب انکار کیا ہے میں نے؟ میر اذلان شاہ، وہ چلائے۔ اس کے اتنے آرام سے کہنے پہ میر شہاب کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا بول رہے ہو؟ ہمارے خاندان میں کب ہوئی ہیں طلاقیں جو اب ہونے لگی؟ بہت سے کام پہلے نہیں ہوئے، اب ہو جائیں گے دادا جان۔ اب کی بار اذلان کا لہجہ دھیما پڑ گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا اذلان۔ کشف ایک سید زادی ہے۔ شاہ خاندان میں طلاق نہ پہلے کبھی ہوئی ہے اور نہ آگے کبھی ہوگی، اور اس بات کی اجازت میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ میری نین تارا کا نصیب بھی جڑا ہے، بہتر ہوگا کہ رخصتی کی بات کرو۔ دادا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی وہ صرف 15 سال کی ہے اور آپ اسے میرے ساتھ رخصت کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ شاہ خاندان میں طلاق نہیں ہوتی تو کیا چھوٹی عمر میں رخصتی ہو جاتی ہے؟ وہ رو برو بولا تھا، نہیں، لیکن مجھے تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، اس لیے یہ فیصلہ لینا پڑ رہا ہے۔ میں آج ہی سلطان شاہ سے بات کرتا ہوں، وہ اپنی بہن کشف کو رخصت کرنے کی تیاری کرے، اور ساتھ ہی نین تارا کی بھی رخصتی ہوگی۔ میر شہاب شاہ کی بات پہ میر اذلان شاہ اپنی جگہ سے غصے سے کھڑا ہوا۔ امپاسبل دادا جان، نین تارا ابھی صرف 17 سال کی ہے اور وہ ابھی پڑھنا چاہتی ہے، میٹرک کیا ہے اس نے ابھی، اور میری بہن ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ آپ کیسے اسے رخصت کر سکتے ہیں؟ میر اذلان کی بات پہ میر شہاب کا پارا بھی ہائی ہوا۔ یہ میری مرضی ہے اور میں کر سکتا ہوں اور سب فیصلے لے سکتا ہوں۔ میں میر شہاب شاہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں اور تمہیں بھی میرا ہر فیصلہ ماننا پڑے گا۔ میر شہاب کی کڑک دار آواز پہ میر اذلان غصہ سے پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ آج اسے وہ اپنے دادا لگ ہی نہیں رہے تھے، وہ تو ایک ضدی رئیسادے لگ رہے تھے جن کو صرف میں آتی تھی اور باقی سب جائیں بھاڑ میں۔ لیکن وہ یہ بھول گئے تھے، سامنے کھڑا شخص بھی کوئی عام شخص نہیں تھا، ان کا پوتا تھا، ان کا عکس اور ان کی کاپی۔ ایک بار ضد پہ آ جائے تو اسے بھی کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ میر اذلان نے گہرا سانس بھرتے جہاز کی ونڈو سے باہر دیکھا، جہاں آسمان پہ بادلوں کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی تھی۔ نہ جانے کتنا ہنگامہ برپا ہوا ہوگا۔ عین شادی کے دن وہ دبئی واپسی کی فلائٹ لے چکا تھا، اس سوچ کے ساتھ کہ اس کے جاتے ہی سب کچھ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ نہ کشف کی رخصتی لے جائے گی، نہ نین تارا رخصت ہوگی۔ وہ اپنی طرف سے بہت اچھی پلاننگ کر کے نکلا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ سب کچھ اس کی پلاننگ کے الٹ ہو جائے گا۔ وہ آنکھیں مونتا ہوا خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک بے چینی سی تھی جو اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ میر اذلان شاہ، تم بزدل ہو، تم پیٹھ دکھا کے بھاگ نکلے۔ ایک لڑکی کو رخصت نہ کرنے کی غرض سے تم پاکستان ہی چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اندر ہی اندر زمین نے کچوکے مارے تو وہ پہلو بدل کے رہ گیا۔ میں بزدل نہیں، لیکن میں یہ رخصتی نہیں لے سکتا۔ وہ تو ایک چھوٹی سی بچی ہے اور مجھے اپنے ساتھ ایک میچور لڑکی چاہیے جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکے، جیسے عروسا۔ دبئی میں اس کے بزنس پارٹنر مسٹر منیب کی چھوٹی بہن عروسا، جس سے اس کی بہت دوستی ہو چکی تھی اور اب وہ اسے پسند بھی کرنے لگا، پر شادی کا نہیں سوچ سکا تھا کیونکہ اس کے بچپن کا نکاح اس کی راہ کا کانٹا بن رہا تھا۔ وہ یہاں اس بچپن کے نکاح کو ختم کرنے آیا تھا، الٹا دادا جان نے اس سے رخصتی کی بات چھیڑ دی۔ وہ 2 دن غصے میں ہی رہا اور کمرے میں رہ کے پلاننگ سوچتا رہا کہ اس پل اسے نین تارا کے رونے کا پتہ چلا سے گزر رہا تھا۔
जब वो बिलक बिलक के रो रही थी और वजह सिर्फ यही थी कि उसे पढ़ना है और डॉक्टर बनना है। उस पल मीर असलान को अपने दादा जान हर तरह से गलत लगे। उसके दादा जान अपनी हठधर्मी में उसकी बहन की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे थे। मीर शहाब शाह ने उस जुमा को रुखसती की तारीख तय कर दी थी, जिस पे किसी के बोलने की जुर्रत ना हुई। दोनों ख़ानदानों में शादी की तैयारियां उरूज पर थी, लेकिन वही मीर असलान अपनी प्लानिंग करता पाकिस्तान छोड़ दुबई निकल गया। कशफ, तेरा दुल्हा भाग गया है। अचानक से कान में पड़ी आवाज़ सुनती दुल्हन बनी कशफ की आंखें मज़ीद हैरानी से फैल गई। अपने नाजुक सरापा और दिलकश खदुखाल की वजह से पूरे ख़ानदान में वो अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर थी, और ये बात थी कि वो आज तक किसी मर्द के सामने नहीं आई थी। उसका हुस्न सिर्फ उस तक ही महदूद था। फिर भी ख़ानदान की औरतों ने उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह फैलाए थे, लेकिन ऐसी खूबसूरती का क्या करना जिसमें उसके नसीब में रुखसत होके जाना लिखा ही नहीं था। उसने कांपते हाथों से घूंघट उल्टा और अपनी कज़न शबनम की बात सुनते उसकी आंखें भर आई थी। तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो कैसे भाग सकते हैं? कशफ के चेहरे पे हैरानी वाज़ेह थी। मान जा कशफ, तेरा दुल्हा भाग गया है तुझे छोड़ के, शबनम ने बड़ी राजदारी से उसके कान में कहा। वो उसकी हम उम्र ही थी, लेकिन दुल्हा दुल्हन के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से समझती थी। इतने में बाहर मर्दान खाने में शोर उठा। सुल्तान शाह की आवाज़ गूंजी तो कशफ दिल पे हाथ रखे दरवाजे के पास आन खड़ी हुई। ऐसा कैसे हो सकता है नाना जान? कैसे जा सकता है वो मेरी बहन को यूं दुल्हन बना छोड़ के? आप जानते हैं ये रुखसती में सिर्फ आपकी वजह से कर रहा था, वरना मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते मैंने आपका मान रखा, और बदले में क्या मिला? सुल्तान का गुस्से से बुरा हाल था। अभी अभी उसके आदमियों ने आके इत्तला दी थी कि मीर असलान मुल्क छोड़ के पहली फ़्लाइट से दुबई जा चुका था, जबकि मीर शहाब शाह का सर आज पहली बार अपने नवासे के सामने झुका था। मुझे नहीं पता था वो भगोड़ा निकलेगा। शाह ख़ानदान का होते वो यूं पीट देगा कि भाग जाएगा। तुम बताओ क्या करूं मैं? पूरा ख़ानदान इकट्ठा हुआ है और सबके सामने जग हंसाई कर गया वो मेरी। मीर शहाब के दिल में ठेस सी उठी। जी चाहता है कि सामने हो तो गोली से उड़ा दूं। मीर शहाब का गुस्से से चेहरा शदीद लाल हो गया था। आप क्या उसे गोली मारेंगे? उसे तो मैं मारूंगा जो उसने मेरी बहन के साथ किया। माफ़ नहीं करूंगा मैं उसे। सुल्तान शाह के दबे दबे लहजे में भी सख्त धमकी थी। बड़े शाह जी, क्या करना है? बाहर मेहमान इकट्ठे हुए हैं और कशफ बेटी की बारात कब आएगी? जमीला खातून ने घबराए हुए अंदाज में दरवाजे पे दस्तक देते अंदर आते पूछा। नहीं आएगी बारात खाला भी, वो मुल्क छोड़ के भाग गया है, सुल्तान ने लब भेंचे कहा। खाला भी ने दिल पे हाथ रखे बड़े शाह की जानिब देखा। मेरी कशफ। उनकी आंखें आंसू से तर हो गई। मीर शाह बहुत बुरे फंसे थे। सुल्तान शाह, तुम बदला ले लो मीर असलान से, जो उसने किया तुम भी वही कर लो, और नैन तारा को मत रुखसत करवाओ। मीर शहाब ने दिल पे पत्थर रखते हुए सुल्तान शाह से कहा तो सुल्तान शाह का जी चाहा सारी दुनिया को आग लगा दे। नाना जान, मैं आपके पोते जैसा बेगैरत नहीं हूँ। नैन तारा मेरी मनकूहा है और मैं मर जाऊंगा लेकिन उसे खुद से अलग नहीं करूंगा, और आज ही नैन तारा को रुखसत करके उस घर में लाऊंगा। बाकी रह गई मेरी बहन कशफ की रुखसती। अब वो यहाँ आके नाक भी रगड़ेगा तो अपनी बहन उसे कभी नहीं सौंपूंगा। सुल्तान शाह ने फ़ौरन फैसला लिया था। वो ऐसा ही था और सोच विचार से दूर भागने वाला, डंके की चोट पे सारे फैसले लेने वाला। वो सुल्तान शाह मीर शहाब का नवासा और पूरे ख़ानदान में वसीला मशहूर था। और फिर मीर सुल्तान शाह ने अपनी ज़ुबान का पास रखा और नैन तारा की रुखसती ले आया। ख़ानदान वालों ने कशफ की रुखसती ना होने पे काफ़ी चेहमगोइयाँ की, लेकिन बड़े शाह के सामने किसी की जुर्रत ना हुई कि कुछ बोल सके। नैन तारा रोते हुए सुल्तान के संग रुखसत होते सुल्तान हाउस आ गई। उसके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। अभी ही तो उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था, जबकि कशफ मैट्रिक के पेपर्स देकर फारिग हुई थी और उसे पढ़ाई से ज़्यादा शादी का शौक़ था। मेहंदी लगाना, नए नए कपड़े मिलने और फिर दुल्हन बनना, उसे सबका बहुत ज़्यादा शौक़ था। लेकिन किस्मत में शायद उसकी ढेर सारा पढ़ना ही लिखा था जो उसकी रुखसती ही रुक गई। वो अपने आंसू अपने अंदर उतारती अपनी भाभी का खुले दिल से इस्तकबाल कर रही थी, जो घूंघट में ही मौजूद थी।
سلطان شاہ نے کوئی بھی رسم کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ نین تارا کو رخصت کر کے سیدھا کمرے میں بھیجنے کا بول چکا تھا، تو وہیں دوسری طرف اپنے ایک دوست سمیر سے فون پہ رابطے میں تھا، جو دبئی میں ہوتا تھا، اور اس کے ذریعے وہ میر اذلان کا پتہ لگا کے اس تک پہنچنا چاہتا تھا، وہ بھی جلد از جلد۔ میر اذلان پچھلے 10 سال سے دبئی میں مقیم تھا، لیکن اپنا صحیح ایڈریس آج تک اس نے کسی کو بھی نہیں دیا تھا جو کوئی اس تک پہنچ پاتا، پر اب سلطان شاہ کا اس تک پہنچنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ پلیز سنو۔ گھونگھٹ ہٹا کے نین تارا نے کشف کا ہاتھ تھام لیا۔ کشف نے محسوس کیا کہ وہ ٹھنڈی برف پڑی ہے۔ کیا ہوا؟ کشف نے فکر مندی سے پوچھا۔ پلیز مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نین تارا روتے ہوئے بولی۔ کس چیز کا؟ کشف نے اس کے پاس بیٹھتے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ مجھے غصہ کریں گے، مجھے ماریں گے۔ نین تارا کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ میرے بھائی کی بات کر رہی ہو؟ وہ بہت اچھے ہیں اور وہ کسی کو ناحق کچھ نہیں کہتے، بے فکر رہو۔ کشف نے اپنے دل کے زخم سے خون رستا ہوا محسوس کیا۔ قرب سے کہتے وہ اٹھی تھی۔ میرے بھائی نے تمہیں رخصت نہیں کروایا، وہ دبئی چلے گئے، اس کا بدلہ لیں گے وہ مجھ سے۔ نین تارا نے پھر سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سہمے ہوئے کہا، تو کشف لب پھینچتے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا گئی۔ میں نے کہا نا، میرے بھائی کمصرف نہیں، تمہارے بھائی کی طرح نہ ہی وہ اپنی زبان سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہیں۔ تم ابھی انہیں جانتی نہیں، اس لیے پریشان ہو رہی ہو۔ خیر، جب جان جاؤ گی تو یہ بھی سمجھ جاؤ گی کہ وہ کیسے ہیں۔ ہر کوئی تمہارے بھائی کی طرح نہیں ہوتا۔ کشف منہ بنا کے بولتی نین تارا کو بار بار اس کے بھائی کا تانا دے رہی تھی۔ نین تارا کا روتے ہوئے سر جھک گیا۔ کشف سر چھٹکتی باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آتے وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ کتنی باتیں سنی تھی اس نے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے روتی چلی گئی۔ کب کہا تھا میں نے کہ میری شادی کرواؤ؟ سب بڑوں کے فیصلے تھے اور ہم لڑکیاں بھی بس بھیڑ بکریاں ہیں، چہرے کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں اور ہماری اپنی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی، بس بڑوں کے فیصلے کو اپنا مان کے چلتی ہیں، اور پھر جب ٹھوکر لگتی ہے تو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ میر اذلان اور نین تارا دونوں بہن بھائی تھے۔ ماں کا ساتھ اس وقت چھوٹا جب اذلان 9 سال کا تھا، اور اس کی بہن نین تارا اس دنیا میں آئی تو ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ باپ نے بیوی کے جانے کا غم دل سے لگا لیا، اور پھر 1 سال بعد وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی پرورش ان کے دادا جان کے ہاتھ میں ہی ہوئی تھی۔ وہیں دوسری طرف سلطان شاہ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی فاتحہ کا بیٹا تھا۔ اذلان سے 1 سال بڑا تھا، جبکہ کشف کی پیدائش بہت منتوں اور مرادوں سے اس کے بعد سلطان ہاؤس میں ہوئی تھی، اور وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ سبھی بڑوں کی رضامندی اور میر شہاب کے حکم پر میر اذلان کا نکاح کشف سے ہو گیا، جو صرف 3 سال کی تھی۔ وہیں سلطان کا نکاح نین تارا سے ہو گیا، جو 5 سال کی تھی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن ان کی خوشیوں کو بے نظر لگی جب ایک کار حادثے میں فاتحہ اور ان کے شوہر میر حیدر اس دنیا سے چلے گئے۔ اس دن سلطان بڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کا بیٹا بن کے دکھایا تھا، تو میر اذلان ملک چھوڑ کے دبئی چلا گیا تھا اور وہیں سیٹل ہو گیا۔ نین تارا تک کی وہ پرواز صرف فون کی حد تک کرتا تھا۔ پاکستان آتا نہیں تھا کہ بچپن کا نکاح اس کے حلق کا ایسا کانٹا بن گیا تھا جسے وہ نہ نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا۔ دبئی کی سرزمین پہ قدم رکھا تو بے اختیار دل بہن کو لے کے پریشان ہوا۔ اس کا جی چاہا کہ بہن سے رابطہ کرے اور اس سے پوچھے کہ اس کی رخصتی بھی رک گئی ہے نا، لیکن وہ نہ کر سکا، یہ سوچ کر کہ وہ جو سوچ رہا ہے ویسا ہی ہوا ہوگا، پر سوچوں کے برعکس بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ میر سلطان شاہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اپنے بستر پر حجلہ عروسی میں اس ایک نازک کمسن وجود کو دیکھتے ہوئے اپنے قدموں پہ ٹھٹک کر تھم سا گیا۔ شاید وہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک کر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سو گئی تھی۔ اس کا آدھا چہرہ گھونگھٹ سے دکھائی دے رہا تھا، جبکہ آدھا چہرہ اس کا گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ میر سلطان شاہ اس کے کٹاؤ دار لبوں کو دیکھتا ایک پل میں سب کچھ فراموش کرتا اس کی جانب بے اختیار بڑھا۔ وہیں بیڈ کے قریب کھڑے وہ اس کا مکمل جائزہ لے رہا تھا۔ وہ انچھوئی نازک سی کلی اس کی سیج سجا کے بیٹھی تھی۔ لال رنگ کے جوڑے میں اس کا کندن سا روپ دمک رہا تھا۔ نیند میں گم سا وہ نازک سا وجود جب گہرے سانس بھرتا تو اس کے وجود کے خد و خال مزید واضح ہوتے سلطان شاہ کے دل کے تار چھیڑ رہا تھا۔ دل کی دھڑکنوں میں ایک انتشار برپا ہوا۔ سلطان شاہ نے اپنی نظریں فوراً اس کے وجود سے ہٹا لیں۔
ایک گہرا سانس بھرتے وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مضبوط قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس پلٹا تو وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں تھی۔ شیشے کے آگے کھڑے ہوتے بال سنوارنے لگا تو پھر سے نظروں نے اس نازک وجود کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کے بچپن سے لے کے اب تک کا عشق تھی، اس کے دل سے بہت قریب۔ ایک بار پھر سے وہ سلطان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، لیکن اس کی کم عمری کی وجہ سے وہ ایک اہم فیصلہ لے چکا تھا، پر اب اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس کا نازک سراپا نظر انداز کرنے کے قابل تو نہ تھا، جبکہ سلطان نے رخصتی سے پہلے ہی اپنا من بنا لیا تھا کہ وہ نین تارا کے 18 سال کا ہونے سے پہلے اسے ازدواجی تعلق قائم نہیں کرے گا۔ لیکن اب اس کا دل کیا کرتا جو باغی ہو رہا تھا؟ تھی تو وہ 17 سال اور کچھ ماہ کی، لیکن اس کے جسم کے نشیب و فراز پہ نگاہ دوڑاتے ہوئے سلطان کو کہیں سے بھی کم سن نہیں لگ رہی تھی۔ حق ملکیت کا احساس دل میں جاگزیں ہوا تو قدم خود بخود پھر سے اس کی جانب بڑھ گئے۔ دھیرے سے اس کے قریب بیٹھتے وہ اس کے آدھ کھلے چہرے کو نہارنے لگا۔ وہ اسے چھو نہیں رہا تھا، وہ پاک حسن اسی کا تھا، اسی کے لیے وہ پور پور سج کے تیار ہوئی تھی۔ لیکن کیا وہ جانتی تھی کہ آج اس کی شادی کی رات ہے؟ اس سوال نے سلطان شاہ کی سانسوں میں ایک بار پھر سے انتشار برپا کر دیا۔ خالہ بھی نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ نین تارا کو وہ مقام نہیں دیں گی جو ایک بہو کا ہے، کیونکہ کشف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور کشف سے وہ شروع سے ہی بہت محبت کرتی تھی۔ بہن کی اور بہنوئی کی وفات کے بعد وہ یہاں آ گئی تھی۔ وہ غیر شادی شدہ تھے اور انہوں نے اپنی بھانجی اور بھانجے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، پر سلطان سے زیادہ پیار انہیں کشف سے تھا، اور آج سب سے زیادہ دکھی بھی وہی تھی جنہوں نے غصے میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ میر اسلان شاہ کے کیے کا بدلہ نین تارا سے لے، اسے اتنا ٹارچر کرے اور اتنی اذیت دے کہ میر اسلان شاہ اپنی بہن کی خاطر واپس آئے۔ پر سلطان شاہ کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ مرد تھا، اور مردوں کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ مردوں سے مرد بن کے بدلہ لے۔ وہ چاہ کے بھی نین تارا کو اذیت نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کی بیوی کا مقام پا گئی تھی، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بچپن کا نکاح اس کا عشق تھا اور نین تارا تو اس کے دل میں بستی تھی۔ وہ کیسے اس کو اذیت دے سکتا تھا؟ وہ اتنا لاچار نہیں تھا کہ ایک بھائی سے اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن کا استعمال کرے، لیکن اس سب کے برعکس وہ میر اسلان شاہ کو معاف کرنے کا بھی قطعی کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ نین تارا کے سوئے ہوئے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی تو میر سلطان شاہ اپنے خیالوں سے چونکا اور رخ پلٹ کر اپنی من چاہی بیوی کی جانب دیکھا، جب اس کی جانب کروٹ لیے گہری نیند کے حصار میں تھی۔ میر سلطان کے چہرے کو ایک خوبصورت مسکان نے چھوا۔ نین تارا اس کی زندگی میں ایک ٹھنڈی ہوا کے چھونکے کی طرح تھی، جس کو دیکھ کے وہ اپنا سارا غصہ بھول جاتا تھا۔ وہیں اس کے پاس لیٹتے اس کی جانب کروٹ لیے اس کو دیکھتا کب نیند کی وادیوں میں کھو گیا، اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ صبح سادے کے وقت نین تارا کی آنکھ کھلی تو وہ میر سلطان کی باہوں کے حصار میں تھی۔ دل تو سینے میں ایسے دھڑکا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کے باہر نکل آئے گا۔ پلکیں اٹھا کے دیکھا تو وہ خوبرو مرد اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ گیا۔ وہ اب کی بار اپنا سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ سلطان شاہ دھیرے سے لبوں سے واہ ہوتا نام۔ سلطان کی آنکھیں دھیرے سے کھلی تھی۔ اپنے چہرے کے پاس انچ بھر کے فاصلے پہ وہ نین تارا کا چہرہ دیکھتے ہوئے جیسے کھو سا گیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے پل میں ارد گرد کا ہوش بھلا بیٹھے تھے۔ نین نے گھبرا کے ذرا سا کسمساتے پیچھے ہٹنا چاہا تو وہ اپنی کمر پہ سلطان کے بازو محسوس کرتی سہم کے اسے دیکھنے لگی۔ سلطان نے جھٹ سے اپنا بازو پیچھے ہٹایا اور خود بھی بستر سے اٹھ گیا۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اپنے حواس جگائے اور خاموشی سے اٹھ کے باتھ روم کا رخ کیا۔ اس نے نین سے کسی قسم کا کوئی کلام نہیں کیا تھا۔ اس کے جاتے ہی نین نے اپنا رکا سانس بحال کیا تھا۔ لائف میں پہلی بار کسی مرد کی آغوش میں سوئی تھی اور وہ پہلا مرد اس کا محرم تھا، اس کا شوہر، اس کا مجازی خدا۔ نین نے آنکھیں میچتے اسے ایک بات کو سوچتے اپنے دل کو سلطان کا ہم نوا پایا۔ وہ بہت خوبصورت ہیں اور بہت پیارے ہیں۔ انہوں نے تو مجھے کچھ کہا بھی نہیں، بلکہ میری کمر پہ ہاتھ رکھے، مجھے اپنے کندھے پہ سلا لیا۔ نین کو خوشگوار حیرت سے گھیرا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت سلطان کا ایک رخ دیکھ رہی تھی، اور جس دن سلطان کا دوسرا رخ کھلا
اس دن وہ خود پہ رشک نہیں کر پائے گی۔ میر اذلان شاہ کی آنکھ گھڑی کے الارم پہ کھلی تھی۔ ہمیشہ کی طرح گہری نیند لیتا وہ اٹھا تھا اور رات کو کافی دیر وہ جاگتا رہا۔ اسے رہ رہ کے اپنی بہن کا خیال آ رہا تھا، اور پھر وہ لڑکی جو اس کی منکوحہ تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ اذلان کشف ایک سید زادی ہے۔ شاہ خاندان میں طلاق نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ آگے کبھی ہوگی، اور اس بات کی اجازت میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ میری نین تارا کا نصیب بھی جڑا ہے، بہتر ہوگا کہ رخصتی کی بات کرو۔ نین تارا؟ وہ اضطرابی کیفیت میں بستر چھوڑتا ہوا اٹھا تھا۔ ونڈو کے پاس کھڑے ہوتے اسے اپنی بہن کے آنسو تڑپانے لگے، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ اپنے من کو مار کے کیسے ایک انجان اندیکھی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا؟ ہاں، وہ اسے دیکھ چکا تھا، پر 10 سال پہلے، جب وہ 5 سال کی تھی۔ شاید وہ دوسری اور آخری ملاقات تھی، کیونکہ پہلی ملاقات تو بچپن میں ہی ہو گئی تھی جب نکاح ہوا تھا۔ وہ تب 3 سال کی تھی۔ اذلان نے سر جھٹکا۔ 3 سال؟ کہ ہمارے بڑوں کے دماغ خاص چرنے نکل جاتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کا نکاح کر دیتے ہیں، جبکہ وہ نکاح کے نام سے بھی نابلد ہوتے ہیں۔ اذلان کے دل میں بدگمانی پیدا ہونے لگی۔ میں صرف بہن کی وجہ سے چپ تھا۔ جو ظلم دادا جان نے میرے ساتھ کیا، وہی میری بہن کے ساتھ بھی۔ وہ ونڈو سے ہٹتا بستر پہ آ بیٹھا۔ لیکن امید کرتا ہوں سلطان نے بھی ویسے ہی میری بہن کو چھوڑ دیا ہوگا جیسے میں نے اس کی بہن کو چھوڑا ہے۔ اور یہ کیا عمر ہے شادی کرنے کی؟ ربش! وہ منہ بناتے پھر سے لیٹ گیا۔ چھوٹی سی بچی مجھے کرا کے دے رہے تھے، جس سے شادی کی الف بے بھی نہیں پتا۔ کیا یہ جوان جہان مرد کے ساتھ ظلم نہیں؟ وہ اٹھ بیٹھا اور آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا اپنی بھاری بھاری مسلس دیکھتے آنکھیں چھوٹی کر گیا۔ اب مجھ جیسے 26 سال کے مرد کے ساتھ 15 سال کی چھوٹی سی بچی سچتی ہے کیا؟ میں اپنے سرکل میں موو کیسے کروں گا؟ سب نے کہنا تھا کہ دودھ پیتی بچی اٹھا کے لے آیا ہے۔ وہ سر چھٹکتا اپنے دماغ میں تانے بانے بنتا شاور لیے چلا گیا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس 15 سال کی بچی کو ایک بار دیکھ لیتا تو اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہ کرتا۔ کچھ کہنا ہے؟ سلطان نے نین کو اپنے پاس کھڑے انگلیاں مروڑتے دیکھ پوچھا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو پر ہمت نہ ہو رہی ہو۔ جی، وہ مجھے پوچھنا تھا آپ سے کچھ۔ وہ ہمت کرتی دھیمی آواز میں بولی۔ بولو۔ وہ اس کی جانب پلٹا تو وہ سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ سلطان کو اس کا یوں ڈر کے پیچھے ہٹنا پوری طرح چبھا تھا۔ آپ کی آنکھیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ نین نے دھیرے سے کہتے پلکیں جھکا لی تو سلطان نے سر نفی میں جھٹکا۔ ویسے مجھے لگا تھا جیسے بھائی بھاگا ہے تم بھی بھاگ جاؤ گی اس رخصتی سے، پر تم نے تو مجھے غلط ثابت کر دیا۔ سلطان کی بات پہ نین تارا کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ میں کیوں بھاگنے لگی؟ وہ ڈرتے ڈرتے روندے لہجے میں بولی۔ پھر تمہارا بھائی کیوں بھاگا ہے؟ سلطان نے 2 قدم اس کی جانب بڑھائے تو وہ پھر سے 4 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے نہیں پتا، وہ بچوں کی طرح سہمی انداز میں بولی۔ اچھی بات ہے، نہیں پتا۔ پتا ہوتا تو اس وقت سخت سزا کی حقدار ٹھہرائی جاتی۔ خیر، میں پتہ لگا لوں گا وہ کیوں بھاگا اور کہاں بھاگا۔ میر سلطان شاہ سے وہ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا۔ سلطان کے اندر اچانک سے غصہ بھرنے لگا۔ آپ میرے بھائی کو کیا کہیں گے؟ نین نے پوچھتے ہوئے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار دی۔ سلطان اب کی بار اس کے اتنا نزدیک ہوا کہ وہ دیوار کے ساتھ لگی گہرے سانس بھرتی سلطان کی کالی آنکھوں میں دیکھتی اپنے دل کی دھڑکن کو بھی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ ہر سلطان کے اتنی نزدیکی کہ 1 انچ کے فاصلے پہ کھڑا وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جان سے مار دوں گا اسے۔ سلطان کی صفاقت بھرے انداز پہ نین کے دل کی دھڑکن رکی تھی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے یا سننے میں کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ سامنے کھڑا شخص کی اپنی بہن کو بیوہ کرے گا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے دماغ نے نفی کی۔ مجھے جن حالات کا سامنا کل کرنا پڑا ہے نین تارا، اس کے بعد میری بہن بیوہ ہو جائے زیادہ بہتر ہے۔ وہ نین تارا کے دماغ کو پڑھتا اس کے سوال کا جواب بہت آرام سے دے گیا اور پیچھے ہٹتا اپنے بالوں کو کنگھی کرتا اب خود پہ پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ میرے بھائی کو نہ مارے، آپ مجھے مار دیں۔ وہ لیتے ہیں نا بدلہ، جب مرد کچھ کرتا ہے تو اس گھر کی عورت سے بدلہ لیتے ہیں، تو آپ مجھے بکواس بند کرو اپنی۔ اس کی باتیں سنتے سلطان کو یکلخت غصے سے گھیرا۔ وہ پھر سے جو اس کے پاس بڑھ رہی تھی فوراً اپنے قدموں پہ رکی۔
तुम मुझे बेगैरत समझती हो जब मैं मर्दों का बदला औरतों से लूँगा। सुल्तान की गुस्सीली आवाज़ पे नयनतारा की आंखों में आंसू भरने लगे। ऐसा सबने कहा, मुझे आप। वो कल जो सारी बातें हुई थी, जो उसने अपने इर्द गिर्द सुनी थी, उसने सुल्तान से कही थी। बमुश्किल खुद पे कंट्रोल करता वो उसे एक नज़र देखता दरवाजे की जाने पड़ गया। बाहर आओ मेरे साथ, वो कहता बाहर निकल गया तो नयनतारा को भी उसके पीछे ही निकलना पड़ा। सीढ़ियाँ उतरते वो दोनों नीचे आए तो सामने ही कशफ खाला भी नाश्ते की टेबल पे दिखाई दी। कशफ की आंखें उसके रोने की चुगली खा रही थी, पर बज़ाहिर उसके चेहरे पे मुस्कान थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वो झट से उठते सुल्तान के पास आती उसके सीने से लगी। सुल्तान ने उसे सीने से लगाते माथे पे बोसा दिया। खुश रहो मेरी जान। सुल्तान का कशफ के लिए इस कदर प्यार देखकर नयनतारा को असलान याद आ गया। वो तो इसे एक भाई के लम्स को ही तरस गई थी। माँ बाप को तो उसने नहीं देखा था, लेकिन होश संभालते उसने असलान के रूप में भाई पा लिया था, पर कभी इस कदर लाड नहीं उठाए थे जिस तरह सुल्तान अपनी बहन से मोहब्बत से मिला था। सुल्तान ने बैठते नैन को भी बैठने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम। नैन को लगा उसे भी सलाम करना चाहिए। सामने खाला बैठी थी, उन्हें देखते उसने सलाम किया, लेकिन उन्होंने जवाब देना ज़रूरी ना समझा और रुख फेर लिया। नैन खामोशी से एक चेयर पे बैठ गई। सुल्तान और कशफ की हल्की फुल्की बातों को सुनने लगी। कशफ, बच्चे मैट्रिक का रिजल्ट आ जाए फिर तुम्हें शहर कॉलेज में भेजूंगा पढ़ने, ताकि मेरी बहन डॉक्टर बन सके। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा तो कशफ भी धीमा सा मुस्कुराती। डॉक्टर? नैन के चेहरे पे भी एक अलवही चमक उभरी। बहुत उम्मीद भरी नज़रों से सुल्तान को देखा। मेरा रिजल्ट आया था 1 साल पहले। मैंने बहुत अच्छे नंबरों में पास किया है मैट्रिक, और कॉलेज में दादा जान ने एडमिशन भी करवाया। आपको पता है, मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन मेरिट पे हुआ था और मैं बहुत खुश थी, लेकिन फिर अचानक दादा जान ने कहा कि रुखसती है, और नैन जो बेध्यानी में अपनी बोलती चली गई। अचानक से उन तीनों की निगाहें खुद पे महसूस करती अपनी ज़ुबान को ब्रेक लगा दी और घबरा के सुल्तान को देखा। कौन सा कॉलेज? कौन सा एडमिशन? लड़की, अब ये डॉक्टरी के ख्वाब छोड़ दो। शादी हो गई है तुम्हारी और अब खरीदारी में ध्यान दो। शौहर का ख्याल रखो और बच्चे पैदा करो, समझी? खाला भी की बात पे नैन का सर पूरी तरह नीचे झुक गया था। उनकी बातें सुनती तो उसके गाल दहक उठे थे, जबकि उनकी बात और उनका अंदाज सुल्तान को एक आंख न भाया। वो सख्त था, उसूलों का पक्का इंसान था, लेकिन लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ हरगिज़ भी ना था। अब जहाँ वो कशफ को दाखिला दिलवा सकता था, वहाँ नैन को क्यों नहीं? मीर शहाब की ज़िद की वजह से ये अचानक रुखसती का फैसला हुआ था। हर वजह मीर असलान शाह था, पर वो तो दामन बचा के भाग निकला। उसमें नैन का क्या कसूर? तुम्हारे सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं? सुल्तान के पूछने पे नैन ने भी यकीनी से उसे देखा। सुल्तान, क्या हो गया है तुम्हें? उसके सर्टिफिकेट्स का क्या करना है? खाला भी ने दांत कचकचाते पूछा। एडमिशन के लिए, मुख्तसर लेकिन सर्द लहजे में जवाब आया। मुझे समझ नहीं आ रही, एक तो उसका भाई शादी से भाग निकला, तुम्हारी बहन को दुल्हन बना के छोड़ के खुद रफू चक्कर हो गया, हर तुम उसकी बहन को अब तालीम दिलवाओगे। बहुत अच्छे भाई, खूब सोचा। खाला भी ने दांत कचकचाते कहा। गलती असलान की है तो सज़ा भी उसे ही मिलेगी। सुल्तान के कतई अंदाज पे नैन ने उसे सबसे देखा, जबकि कशफ की आंखें नम हुई थी। अब हर बार उसकी ज़ात मौजू गुफ्तगू बनेगी, उसकी मिसालें दी जाएंगी। सबकी बातें सुनने के लिए वो यहाँ थी ना, पर अजलान शाह नहीं था तो क्या हुआ? वो थी ना, सब सहन करने को। उनकी बातों को सुन के दिल पे पत्थर रखे बिना कोई जवाब दिए वो वहाँ से उठ गई थी। मेरी बच्ची घर बैठे उजड़ गई, सिर्फ उसके भाई की वजह से, और तुम उसके पलकों पे उसको बिठाओगे। ऐसा मेरे जीते जी कभी नहीं होगा असलान। खाला भी कतई अंदाज में कहती अपनी जगह से उठ के चली गई। वो ना, मुझे अब पढ़ने का शौक नहीं। अब तो शादी हो गई है ना, और शादी के बाद तो लड़कियां नहीं पढ़ती। आंटी सही कह रही हैं, मैं घरदारी सीख लूँगी। नैन ने जल्दी से सुल्तान के गुस्से को खाइफ होते कहा तो सुल्तान उसे घूरी डालते डाइनिंग टेबल से उठता बाहर निकलता गया। नैन के चेहरे पे अफसोस के तासुरात फैलने लगे। वलीमे की तकरीब की बहुत सादगी से अदा की गई। सुल्तान शाह ने सिर्फ एक सुन्नत पूरी की थी। घर का माहौल उसे कशीदा सा महसूस हुआ, और वजह खाला भी थी। वलीमा के मेहमानों से फारिग होता वो थका हारा कमरे में आया तो नैन कहीं ना थी।
اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہا جا سکتی ہے سلطان شاہ کو اس کو دیکھنے کی جیسے ایک رات میں ہی عادت ہو گئی۔ اس کا مومی وجود دیکھنے کے لیے اس کی آنکھوں میں حسرت سی جاگی۔ آگے بڑھ کے اس نے کمرہ، گیلری اور ڈریسنگ روم میں چیک کیا، لیکن وہ کہیں پر بھی نہ تھی۔ وہ کچھ سوچتا باتھ روم کی جانب بڑھا کہ اسی پل باہر کا دروازہ کھولتی نین اندر داخل ہوئی۔ وہ پیاری سی میکسی کو زیب تن کیے، ہاتھ میں ٹرے اٹھائے جس میں دودھ کا گلاس اور فروٹس تھے، اندر داخل ہوئی۔ اسے یوں دیکھ سلطان کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھتا اس کے پاس آیا۔ وہ آپ کے لیے لائی تھی، خالہ بھی نے کہا کہ آپ کے لیے یہ لے کے جانا ہے۔ وہ معصومیت سے بولتی ٹرے ایک طرف رکھ گئی۔ یہ سب کام تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، اور میں دودھ نہیں پیتا رات کو، اور فروٹس تو بالکل نہیں کھاتا۔ سلطان نے اپنی گھڑی اتار کے ایک طرف رکھتے اس کے انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ اچھا، پھر میں پی لوں یہ؟ وہ للچائی نظروں سے دودھ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سلطان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا جی جا رہا ہے تو پی لو، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے بہت نرم لہجے میں کہتے وہ اب اسے اپنی نظروں کے حصار میں لینے لگا۔ وہ مزے سے دودھ کا گلاس اٹھاتی اپنے لبوں سے لگا گئی اور ایک ہی گھونٹ میں سارا دودھ کا گلاس پی رکھا۔ آخر میں اپنے لبوں کی چپ دکھا کر سلطان کو پاگل کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ میں وہ سلطان سے باتیں بھی کر رہی تھی، اور ساتھ میں نین تارا کی باتیں سنتا سلطان دھیرے سے مسکرا دیا۔ میر شہاب کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تو انہیں شہر کے بڑے ہاسپٹل میں لایا گیا۔ نین کا رو رو کے برا حال تھا۔ ایک وہی تھے جو اس کی زندگی کا کل اثاثہ تھے۔ اذلان تو ایسا گیا کہ پلٹ کی خبر تک نہ لی۔ ان 2 ہفتوں میں سلطان اور نین کے بیچ میں کافی دوستی ہو گئی تھی، تو وہیں کشف کی بھی نین سے تھوڑی بہت بات چیت جاری ہوئی، لیکن خالہ بی کا رویہ پہلے دن جیسا ہی تھا۔ وہ اگر چپ ہو جاتی تو صرف سلطان کی وجہ سے۔ میر شہاب کا اچانک بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا۔ انہیں شوگر بھی تھی اور ڈاکٹرز نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کو کہا۔ اس وقت یہاں میر اذلان کا ہونا بہت ضروری تھا۔ سلطان نے انہیں اپنے گھر چلنے کو کہا، پر وہ انکار کر گئے۔ انہیں اپنی شاہ حویلی میں ہی آرام آتا تھا۔ مجبوراً سلطان کو نین کو کچھ دن کے لیے میر شہاب کے پاس چھوڑنا پڑا، لیکن وہ روزانہ شاہ حویلی کا چکر لگاتا۔ جب تک نین کو دیکھ نہ لے اسے سکون کہاں ملتا تھا۔ اپنے دوست کے ذریعے وہ اذلان کا پتہ لگوا چکا تھا اور وہ اچانک پاکستان سے دبئی روانہ ہو گیا۔ بنا کسی کو کچھ بتائے نین واپس سلطان ہاؤس آ گئی تھی، جبکہ کشف شہر کے کالج میں داخلہ لے چکی تھی۔ ابھی اس کا رزلٹ نہیں آیا تھا، لیکن وہ کوئی کمپیوٹر کورس کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے جب تک فری تھی وہ یہی کرنے کا سوچتی۔ اب شام کو ایک کوچنگ سینٹر چلی جاتی۔ خود کو کافی حد تک مصروف کر لیا تھا۔ کہنے کو وہ نین سے چھوٹی تھی لیکن بہت حساس تھی۔ اس کے اندر ایک دکھ نے گھیرا ڈال لیا تھا۔ اسے رہ رہ کے وہ وقت یاد آتا جب اذلان اسے دلہن بنے چھوڑ گیا۔ سلطان کو دبئی گئے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ گاہے بگاہے گھر فون پہ بات کرتا رہتا۔ وہ وہیں رک گیا تھا کیونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ اذلان بزنس ڈیل کے سلسلے میں دبئی سے ایران گیا ہے، اس لیے سلطان کی واپسی تک کا ویٹ کرنے لگا۔ اذلان اپنی بزنس ڈیل سے فارغ ہوا تو اسے شدت سے نین کی یاد آنے لگی۔ وہ اس کا بھائی تھا، کیسے اس سے لاپرواہ ہو سکتا تھا؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے اس نے کال ملائی اور اس کے نمبر پہ بیل جا رہی تھی کہ کال اٹھانے والی کوئی اور تھی۔ خالہ بی نے بھائی کالنگ پہ نین کے سامنے پڑا موبائل اٹھا کے کان سے لگا لیا۔ نین، اذلان نے بہن کو پکارا۔ بہت جلدی یاد آ گئی بہن کی؟ اب بھی کیا ضرورت تھی فون کرنے کی؟ خالہ بی تیش سے بولی۔ آپ خالہ بی ہیں؟ میری نین کہاں ہے؟ اذلان بے چین ہوا۔ برخوردار، بجائے اپنی بیوی کشف کا پوچھنے کہ تمہیں نین کی فکر ہے تو سنو، تمہیں فکر ہونی بھی چاہیے۔ تمہاری بہن تمہارے کرموں کی پھینٹ چڑھ گئی۔ تمہارے دادا نے سلطان کو اس کی رخصتی دے دی تھی۔ اب اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اور خبردار جو اس نمبر پہ دوبارہ کال کی تو سلطان چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ خالہ بھی سچ جھوٹ مکس کر کے اذلان کو بھڑکا چکی تھی۔ کال بند ہوتی اذلان کے دماغ میں بھانبڑ چلنے لگے۔ وہ پہلی فلائٹ سے دبئی واپس جانے کی بجائے پاکستان کا رفت سفر باندھ گیا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات گردش کر رہی تھی،
سلطان ایسا نہیں کر سکتا۔ جب اس نے چھوڑ دیا تھا اس کی کمسن بہن کی رخصتی نہیں لی تھی تو اس نے کیسے لے لی؟ میری چھوٹی سی بہن کو دادا جان نے ایک مرد سے بیاہ دیا۔ ذرا نہیں سوچا کہ وہ دکھی تھا۔ سلطان تمہیں تھوڑی بھی شرم حیا نہ آئی؟ اب تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ بخش کے آیا تھا تمہاری بہن کو صرف اس لیے کہ وہ چھوٹی ہے، لیکن اگر تم بدلحاظی پہ اتر آئے تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اپنے اثر و رسوخ سے اذلان نے 2 دن میں کشف کے بارے میں بہت کچھ پتہ کروا لیا تھا کہ کشف شہر میں اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہے اور ہاسٹل میں رہتی ہے۔ اسے وہاں سے غائب کروانا میر اذلان کا بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ کہتے ہیں کہ غصہ شیطان کا بھائی ہے۔ انسان کو جب غصہ آتا ہے وہ صحیح غلط کا فرق بھول جاتا ہے۔ اذلان اتنا غصے تھا کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ ایک بار بہن سے مل کے بات کر لے۔ بس اس کے دماغ میں یہی سمائی تھی کہ سلطان نے اس کی بہن کو رخصت کروا کے اس پہ ظلم کیا ہوگا۔ اب باری اس کی بہن کی تھی، وہ بھی بدلہ لے کے رہے گا، اور اس نے بالآخر سخت سیکیورٹی کے باوجود کشف کو شام کے وقت اٹھوا لیا اور اپنے فارم ہاؤس میں لے گیا، جس کے بارے میں سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ بے ہوش وجود نقاب میں لپٹا کالے عبائے میں اس وقت اس کے بستر پر لیٹی تھی۔ اذلان اسے بے ہوش کر کے لایا تھا اور اس وقت اس کا دماغ غصے کی شدت سے پھٹے جا رہا تھا۔ آگے بڑھ کے اس کے چہرے سے غصے سے نقاب اتار پھینکا کہ ایک پل کو وہ دم بخود رہ گیا۔ تیکھے نئے نقش اور بے پناہ خوبصورتی دیکھتا ایک پل کو تو وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ سامنے بے ہوش وجود سید زادی کا ہے، جسے آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، پر آج میر اذلان اسے اتنے قریب سے دیکھے گا۔ اسے کیا پتا تھا؟ اس کے چہرے پہ بے اختیار ہوتے اس نے ہاتھ پھیرا تو دل میں ایک عجیب سے احساس نے انگڑائی لی۔ وہ بھول گیا تھا کہ سامنے موجود لڑکی ابھی 18 کی نہیں ہوئی تھی، وہ مشکل 16 سال کی تھی۔ وہ کیسے اس سے حق لے سکتا تھا جب کسی بات کو مدعا بنا کے وہ ملک چھوڑ کے گیا تھا؟ اپنی سانسوں کو تھمتا محسوس کرتی کشف گہرا سانس بھرتی آنکھیں کھول گئی۔ اپنے اوپر چھکے میر اذلان کو دیکھتی کچھ پل تو حیران رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا اور خود بستر سے دور جا کر کھڑی ہوئی میر اذلان نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے اس کے دل و دماغ پہ حاوی ہوئی تھی۔ اب پھک سے اڑ گئی۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ کشف نے غصے سے کانپتی آواز میں کہا۔ اس کی بات سنتے اذلان کا دماغ شارٹ ہوا۔ کھینچ کے اسے اپنے اوپر گراتے اسے بستر پہ پٹکا اور ٹھیک ویسے جیسے تمہارے بھائی نے میری بہن کو اپنا باندی بنایا۔ اسے شرم نہیں آئی؟ ایک کمسن لڑکی کو رخصت کر کے لے گیا۔ اذلان کی بات پہ کشف کا دماغ بھی غصے سے بھر گیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ میرے بھائی اپنی زبان سے مکرے نہیں، آپ کی بہن کو عزت کے ساتھ رخصت کروا کے لائے ہیں۔ پیٹ دکھا کے تو آپ آگے تھے، کمزور بزدل تھے آپ۔ خبردار جو میرے بھائی پہ انگلی بھی اٹھائی۔ کشف غصے میں کیا کیا بولتی جا رہی تھی اسے خود بھی اندازہ نہ تھا۔ اس کی باتوں پہ اذلان کا جی چاہا کہ تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دے، لیکن غصہ اتارنے کا اس نے اور طریقہ سوچا۔ اپنا حق وصول کر کے وہ سلطان اور اس کی بہن کو سخت سزا دینا چاہتا تھا۔ کشف کا دل تھک سا رہ گیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ میر اذلان اس کے ساتھ ایسا کچھ کرے گا۔ وہ بھاگتی کہ اس سے پہلے میر اذلان نے غصے سے اسے کھینچتے دوبارہ پٹکا۔ کشف کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ چھوٹی سی اس دیو ہیکل کے یار اتنا اسے لگا کہ ابھی اس کی سانس بند ہو جائے گی، پر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اذلان نے اس کا عبایا بھی 1 منٹ سے پہلے اتار کے دور اچھالا اور وہ بولی کہ نہیں اذلان، آپ میرے ساتھ پلیز ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ڈر کے مارے ٹوٹے ٹوٹے لفظ ادا کر رہی تھی، لیکن اذلان پہ اس وقت صرف غصہ سوار تھا۔ اس نے کشف کی ایک بھی منٹ سماجت نہ سنی اور پورے جوش و جذبے سے اپنا حق وصول کرتا وہ کشف کو توڑ گیا۔ سلطان پہلی فلائٹ سے واپس پاکستان آ رہا تھا۔ میر اذلان پاکستان پہنچ گیا، یہ بات اسے اپنے خاص آدمی سے پتہ چلی تھی۔ اس کا دل کسی انہونی کسی انداز میں دھڑک رہا تھا، کہیں اذلان کچھ غلط نہ کر دے، اور اکثر ہمارے ڈر اور وہم سچ ہو جاتے ہیں۔ سلطان کا ڈر بھی سچ ہونے والا تھا۔ اذلان کی آنکھ کھلی تو سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ اچانک سے ساتھ لیٹے وجود کو دیکھتے اس کے دماغ میں ایک شور و غل سا برپا ہوا۔ کل رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا۔
किस कदर शिद्दत से वो उस नाजुक वजूद में समाया था। लेकिन असलान अपने ज़मर गुस्से में सब कुछ भुला गया। अपनी जगह से खड़े होते उसने अपने चेहरे पे हाथ फेरा और वो अभी तक वैसे ही औंधे मुँह लेटी थी। उसमें ज़रा सी भी जंबिश नहीं हुई थी। असलान ने आगे बढ़कर उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन वो बुखार में तपती बेहोश थी। असलान के तो हाथ पैर फूल गए। वो बेइंतहा नाजुक थी। ये उससे रात को ही अंदाज़ा हो गया था, लेकिन उसने भी गुस्से में जुनून की आखिरी मंजिल तक पहुंच के ही दम लिया, बिना सामने वाले की तकलीफ की परवाह किए। और अब वो बहुत सख्त परेशान था। कश्यप का हुलिया दुरुस्त करते वो उसे बाहों में उठाए बाथरूम में ले जाते शॉवर के नीचे खड़ा कर गया। जैसे ही शॉवर से निकलता पानी उसके चेहरे पे पड़ा तो वो हड़बड़ा के झुरझुरी लेती आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। अगर मीर असलान ने उसे संभाला ना होता तो वो अभी तक ज़मीन बोस हो चुकी होती। शॉवर के ठंडे पानी के नीचे खड़ी वो अब लरसने लगी थी। उससे सामने वाले की गर्म बाहों की ज़रूरत थी। उसके हवास अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं जागे थे। मीर असलान ने उसकी हालत देखते उसे अपने सीने से लगाते अपनी आंखें मूंद ली। वो भले अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगती थी, लेकिन थी तो छोटी ही। और मीर असलान को आज खुद से नफरत सी होने लगी। गुस्से की शिद्दत से वो उस मासूम लड़की को बहुत सख्त तकलीफ पहुंचा गया था, सिर्फ उसके भाई की वजह से, जो उसकी बहन को रुखसत करवा के उस पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा था। मुझे सर्दी धीरे से कशफ में मनाई तो वो होश की दुनिया में वापस लौटा। उसे अपनी बाहों में भरे वो कमरे से मुंसलिक ड्रेसिंग रूम में आया और लाइट्स ऑफ करते उसका ड्रेस चेंज करते उसे अपना ड्रेस पहना दिया। वो उसी के सहारे खड़ी नीम बेहोशी में थी। वो लर्ज़े जा रही थी। मीर असलान उसे बिस्तर पर लाते धीरे से बिस्तर पर लेटा गया। लब भींचे फौरन रूम हीटर को ऑन किया। आने वाले वक्त से बेखबर वो एक बार फिर से कश्यप के संग गहरी नींद में डूब गया। कहाँ है कश्यप? कुछ पूछा है मैंने। कहाँ चली गई? सुल्तान ने हॉस्टल में उधम मचा रखा था। हर तरफ उसके आदमी उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन ना कश्यप मिल रही थी, ना मीर असलान का पता चल रहा था। वो पाकिस्तान तो आया था, लेकिन अपने घर नहीं गया था। फिर कहाँ जा सकता था? सुल्तान का दिल कह रहा था कि कश्यप सुल्तान के साथ ही है, पर वो उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। बस उसे यही डर था, और वो सुबह से रात और रात दूसरे दिन तक शहर में रहते हर चप्पा छान चुका था, लेकिन उसे अजलान और कश्यप कहीं भी ना मिले। घर से खाला भी का फ़ोन आया तो उनकी रोती आवाज़ सुनते वो मज़ीद दुखी हुआ। सुल्तान, मेरी कश्यप को ढूंढ के लाओ, मुझे मेरी कश्यप चाहिए। वो रोते हुए बोली। ढूंढ रहा हूं ना खाला भी, नहीं मिल रही वो। सुल्तान का लहजा बेनम हुआ। हो न हो वही असलान ले गया होगा। बदला लेने में तो वो माहिर है ना। उसका फ़ोन भी आया था नैन के मोबाइल पे। और क्या कह रही हैं आप? सुल्तान के कान खड़े हुए। हाँ, तुम्हें नहीं बताया उस नैन ने? देखा, मिली हुई है ना वो भी अपने भाई के साथ, और रखो उसे घर। कर दिया ना बर्बाद। खाला भी रोते हुए शुरू हो चुकी थी, लेकिन सुल्तान तो उनकी एक ही बात में उलझ गया कि नैन मीर असलान से राब्ते में है। वो किस तरह शहर से गांव पहुंचा, ये सिर्फ वही जानता था। सुल्तान हाउस पहुंचते वो सीधा अपने कमरे में गया था, जहां नैन बालों में कंघी कर दी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। सुल्तान ने गुस्से से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचा, और एक पल को तो नैन तारा को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया है। अचानक से सुल्तान को अपने सामने देखकर उसकी आंखें हैरत से फटी रह गई थी। कहाँ है तुम्हारा भाई? बताओ मुझे। वो दुबा दुबा कर चिल्लाया। मुझे नहीं पता, वो रोंदे लहजे में डरते डरते बोली। सुल्तान ने अगले ही पल उसे बिस्तर पे जोर से पटका। सीधी तरह बताओ कि कहाँ है वो, काहिर इंसान। कहाँ लेके गया है वो मेरी बहन को? बताओ मुझे, वरना जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। नैन आज सुल्तान का वो रूप देख रही थी जो वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे। बकवास बंद करो अपनी। फ़ोन फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? राब्ते में हो ना तुम उसके? कहाँ है फ़ोन? सुल्तान ने उसे छोड़कर अब फ़ोन की डिमांड की। नैन ने बिस्तर की एक तरफ तकिए के पास पड़े मोबाइल को कांपते हाथों से उठाते सुल्तान को थमाया, जबकि आंसू आंखों से मुसलसल बहते चले जा रहे थे। फ़ोन हिस्ट्री खोली तो रिसीव्ड कॉल्स में असलान का नंबर देखते सुल्तान ने अपनी आंखें सख्ती से मींची और मोबाइल हिस्ट्री को नैन के सामने किया।
اگر تمہارا اس سے رابطہ نہیں تو یہ اسلان کی کال کیسے ریسیو ہوئی جو 3 دن پہلے کی ہے؟ سلطان کے سوال پہ نین نے بھی یقینی سے سلطان کو دیکھتے موبائل ہاتھ میں اٹھائے چیک کیا۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے واقعی نہیں پتا، میں نے ریسیو نہیں کی، مجھے جھوٹ۔ سلطان نے موبائل بیڈ پہ پٹکا اور نین کو دونوں بازوں سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ بری طرح روتے ہوئے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ تم نے میرا مان توڑا ہے نین، میں نے تم پہ بھروسہ کیا، تمہیں چھوڑا نہیں، تمہیں رخصت کر کے لایا، تمہیں اپنے قریب تر کیا، لیکن تم پہ خود کو مسلط نہیں کیا، کوئی زور زبردستی نہیں کی، تمہیں اپنے ہونے کا مان بخشا اور تم نے 1 منٹ لگایا سب برباد کر دیا۔ نین کیوں؟ وہ دکھ اور غصے سے بولا۔ میں قسم کھاتی ہوں میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا بھائی سے، پلیز میرا یقین کیجیے۔ نین نے روتے ہوئے اپنی صفائی دی۔ سلطان نے اسے خود سے پرے چھٹکتے اس کے موبائل سے اسلان کو کال ملائی۔ کال جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نیند میں ڈوبی آواز سلطان کو سنائی دی۔ ہیلو نین، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ میر اسلان جو گہری نیند میں تھا موبائل پہ نین تارا کی کال آتے دیکھ فوراً اٹھ بیٹھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار نین سے اسے خود سے فون کیا تھا۔ کشف کہاں ہے میر اسلان؟ سلطان نے سخت قہر بھرے انداز میں پوچھا تو اسلان کی ایک نظر اس بے خبر سوئے وجود پر گئی جو ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ میری باہوں میں، سکون بھرا جواب دیتا میرا اسلان سلطان کو انگاروں پہ گھسیٹ گیا۔ تم جرأت کیسے ہوئی میری بہن؟ ٹھیک ویسے جیسے تم نے میری بہن کو اپنا بنایا، ذرا لحاظ نہیں کیا۔ وہ کمسن ہے، چھوٹی ہے، میں نے منع بھی کیا تھا کہ مت رخصتی لو، لیکن نہیں، تمہیں تو میر شہاب شاہ کا بہت اچھا نواسا بننا تھا نا، لے لی میری بہن کی رخصتی۔ میر اسلان غصے سے بولا تو سلطان نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ ایک بار بہن سے پوچھ تو لیتے، رخصتی لے کے کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں میں نے۔ سلطان کی بات پہ ایک پل کو میر اسلان کا دل دھک سے رہ گیا۔ میر سلطان نے پلٹ کے موبائل نین کے ہاتھوں میں تھمایا۔ اپنے بھائی سے کہہ دو کہ میری بہن کو آنچ بھی آئی تو میں نامردوں کی طرح اس کی بہن کو کچھ نہیں کہوں گا، بدلہ اسی سے لوں گا، اسے زندہ زمین میں گاڑ کے۔ میر سلطان نے اتنی اونچی آواز میں بولا کہ دوسری جانب میر اسلان نے اس کی ساری بات سن لی۔ سلطان کہتے ہوئے رکا نہ تھا، باہر نکلتا چلا گیا اور نین نے موبائل کان سے لگایا۔ بھائی، آپ کشف کو کیوں لے کے گئے؟ نین کی روتی آواز سنتے اسلان تڑپا تھا۔ نین، اگر سلطان نے تمہیں کچھ بھی کہا تو مجھے بتانا۔ میں؟ کیا کریں گے آپ؟ نین غصے سے بولی۔ کشف کو تکلیف دیں گے بھائی۔ وہ بے بسی سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن مجھے سلطان نے تکلیف نہیں دی، میرا اتنا خیال رکھا، اور آپ کیوں کیا ایسا؟ آپ نے کیوں لے کے گئے آپ کشف کو؟ جب رخصتی کے دن بھاگ گئے تھے تو اب کیوں واپس لوٹے ہیں؟ نین کی سخت باتوں پہ میر اسلان نے لب بھینچے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن زندہ رہے تو کشف کو واپس چھوڑ کے جائیں۔ نین نے غصے سے کہتے کال کاٹ دی۔ میر اسلان پچھتاؤں کی زد میں آیا تھا۔ وہ زد اور غصے میں سلطان کی بہن کو تکلیف دے گیا، جبکہ سلطان نے تو اپنی آنکھیں سختی سے میچی۔ وہ ایک آنسو گال پہ گرا گیا تھا اور کچھ عرصے بعد ہاسپٹل کے کوریڈور میں اسلان بھاگتا ہوا نظر آیا۔ کشف کو اس کے گھر سلطان ہاؤس چھوڑ وہ خاموشی سے پاکستان سے واپس چلا گیا تھا۔ وہ شرمندہ تھا اور خود کو معافی کے لائق بھی نہیں سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ اس نے کسی سے رابطہ کیا، نہ کسی اور نے اس سے۔ پر آج وہ پاکستان لوٹا تھا۔ نہ جانے کون سی کشش تھی جو اسے واپس کھینچ لائی۔ پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھتے اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکا تھا۔ وہ سب سے پہلے شاہ ہاؤس گیا تھا، بھاگ بھاگ کے تھک چکا تھا۔ میر شہاب شاہ سے مل کر ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ وہ لاغر وجود کیا کہتے، معاف کر دیا۔ اسی وقت میر شہاب کے نمبر پہ نین کی کال آنے لگی۔ دادا جان، کشف کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، ہم اسے ہاسپٹل لے کر آئے ہیں اور ڈاکٹر نے فوراً آپریٹ کرنے کا کہا ہے، پلیز آپ دعا کیجیے۔ نین کی روتی آواز سنتا وہ پاگلوں کی طرح ہاسپٹل پہنچا۔ کہاں ہے وہ؟ نین کو سامنے دیکھتا وہ بے تابی سے بولا، جبکہ پاس کھڑے سلطان کو وہ نہ دیکھ پایا۔ کس حال میں چھوڑ کے گئے تھے آپ اسے جو پوچھ رہے ہیں؟ وہ غصے سے بھڑکی اور
रुख फेर लिया। आईसीयू के बाहर खड़े असलान की आंखें आंसू से तर हुई। सुल्तान धीरे से उसके करीब आया और उसके कंधे पे हाथ रखा। असलान ने सुल्तान के हाथों को थाम लिया। मुझे माफ़ कर दो सुल्तान, मैं बदले और गुस्से में अंधा हो गया था। आज अगर कशिफ को कुछ भी हुआ, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। वो सर झुकाए अपनी गलती मान रहा था, जबकि खाला भी तस्बीह पढ़ते हुए असलान को गुस्से भरी एक निगाह से देखते रुख फेर गई। डॉक्टर ने कहा कि अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी है, दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। सुल्तान की बात पे असलान ने गहरा सांस भरा। सुल्तान ने असलान की आंखों में कशिफ के लिए फ़िक्र देखी थी। वो मर्द होके कशिफ के लिए रो रहा था और वो कैसे नज़रअंदाज कर लेता, जबकि वो गुजरते वक्त के साथ ये भी जान गया था कि उसको खाला बी ने ही उकसाया था, जिस वजह से वो गुस्से में कशिफ को ले गया। अब वक्त बदला लेने का तो था नहीं, बस माफ़ करके आगे बढ़ने का था। मुबारक हो, बेटा हुआ है। डॉक्टर ने बाहर आके इतला दी तो सबके मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। डॉक्टर, मेरी कशिफ कैसी है? असलान ने बेचैनी से पूछा। वो भी खतरे से बाहर है, थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट करते हैं तो आप मिल लीजिएगा। बहुत बहादुर लड़की है माशाल्लाह, डॉक्टर मुस्कुरा के कहती आगे बढ़ गई। सब ने शुक्र का कलमा पढ़ा। उस नन्ही सी जान को हाथों में लेते सुल्तान खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मेरा भांजा बिल्कुल मेरी तरह है। सुल्तान की बात पे नैन ने गौर से देखा। जी नहीं, ये देखिए इसकी पलकें मेरी तरह खमदार हैं। वो इसके नन्हे नन्हे हाथों को चूमती बोली थी। असलान ने अभी तक अपने बेटे को गोद में नहीं लिया था। उसे सबसे पहले कशिफ से मिलना था और उसे होश आया तो सबसे पहले वही अंदर गया। उसे देखकर कशिफ की आंखों में मिर्चें सी भर गई। असलान ने उसके माथे पर अकीदत से बोसा दिया तो वो हैरान नज़रों से उसे देखने लगी। आई एम सॉरी मिसेस कशिफ असलान शाह, पर शायद माफ़ी भी बहुत छोटा लफ्ज़ है। तुम माफ़ मत करना, लेकिन मुझसे खुद को अलग मत करना। वो उसका हाथ अपने हाथों में लिए आंसू बहाए बोला। औलाद की कशिश खींच लाई है और कशिफ की कांपती आवाज़ सुनना वो सन्नफ़ी में हिला गया। इसी लम्हे सुल्तान और नैन अंदर दाखिल हुए। असलान यार, अपने बेटे को एक नज़र देख तो लो, नहीं पर्चा करता तुम पे। सुल्तान मुस्कुरा के बोला था, जिस पे कशिफ ने भी यकीनी से असलान को देखा, जो अभी भी कशिफ को ही देख रहा था। ये बच्चा मेरी कशिफ का है, उस बेसब से ज़्यादा हक इसी का है, मेरा नहीं। वो गहरा सांस भरते नम आंखों से पीछे हटा। लाख दिल की ख्वाहिश के बावजूद उस नन्हे वजूद को न देख सका, न गोद में ले सका, और वो खुद को कशिफ का मुजरिम समझता था, गुनाहगार समझता था। और फिर कैसे हक जताता? अल्लाह तुम्हें और मीर हादी शाह को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। वो दुआ देते वहाँ से जाने लगा कि मेरे बच्चे से इसका बाप मत छीने असलान शाह। मीर हादी को मेरा असलान शाह चाहिए। कशिफ की धमकी लेकिन मजबूत आवाज़ समाज से टकराई तो वो उन्हीं कदमों से वापस पलटा था और खुशगवार हैरत से कशिफ को देखा, जो रोते हुए उसे ही देख रही थी। सुल्तान ने मीर हादी को असलान की गोद में दिया तो उसे दीवानावार देखता चूमने लगा। अपने सीने से लगाए तशक्कुर से अपने अल्लाह को याद किया। उसे नहीं लगता था कि उसे माफ़ी मिलेगी, पर मुआवजा हो गया था। उसे माफ़ी मिल गई थी और आज सभी के चेहरे खिल उठे थे। आज मीर हादी का अकीका था, जो मीर शाह बहुत बड़े पैमाने पर अरेंज कर रहे थे। सारी तैयारी असलान और सुल्तान मिल के देख रहे थे। सुल्तान थका हारा कमरे में तैयार होने आया तो नैन को उदास पाया। क्या हुआ, मुंह क्यों बना है? वो अपनी मनमोहनी बीवी का चेहरा देखकर उलझा। सुल्तान, वो हमेशा उसका नाम लिया करती थी। वो उसके हमागोश हुआ। मुझे भी छोटा सा बेबी चाहिए, हमारा बेबी। वह सर झुकाए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही थी, जिसे सुनकर सुल्तान को हैरत का झटका लगा। क्या हुआ? वह सर उठा के पूछने लगी। हम भी कर लेंगे प्लान, पहले अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। सुल्तान ने डाला। नहीं, मुझे चाहिए, आप ला कर दे। वो बेध्यानी क्या बोल रही थी कि उसे खुद भी समझ न लगी। लाके नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। वो धीरे से बोलता ज़ेरे लब मुस्कुराया, जबकि नैन का चेहरा खुशी से खिल उठा था। मीर असलान और कशिफ ने अपने बेटे का अकीका बहुत खुशी से किया और सदका और खैरात भी बांटी। मीर असलान बेटे को गोद में उठाए खड़ा था जब कशिफ उसके पास आई। असलान ने मुस्कुरा के उसे देखा। बारबी, थैंक यू।
میری زندگی خوبصورت بنانے کے لیے۔ کشف کو اپنے حصار میں لیتا وہ میر ہادی کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ گیا۔